وہ فقط یار کے طالب ہوتے، وہ فقط یار کے در کے طالب ہوتے، اس لیے کہ انہیں منشا یہ ہوتی ہے کہ یار راضی ہو جائے، حبیب راضی ہو جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ ثلاثۃ خصال، فرمایا اللہ جس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے 3 خصلتیں عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی خصلت فقہہ فی الدین، دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ آج جس ہستی کی یاد میں آپ بیٹھے، حضور شہنشاہ ولایت کے پوتے حضور پیر سید احمد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، ساری زندگی دین کی خیرات کو تقسیم کیا ہے، ساری زندگی آقا کے گن گائے۔ اللہ نے دین کا فہم ایسا عطا کیا کہ یورپ سے لے کر پاکستان تک جہاں کے محمد محمد کی صدا لگاتے ہیں۔ جب بھی کسی کو راستہ بتایا تو حضور کے در کا راستہ بتایا۔ فقہہ فی الدین، دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وزہدہ فی الدنیا، دنیا کی وہ چیزیں جو اللہ اس کے رسول سے دور کریں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسے غرض نہیں ہوتی دنیا کے ساتھ، اسے غرض ہوتی ہے صرف اپنے یار کے ساتھ، مٹھل منٹھار کے ساتھ، کہ میرے آقا راضی ہو جائیں۔ وہ صرف اس منشا میں رہتا ہے، اس خیال میں رہتا ہے۔ اور تیسری بات وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ، اللہ اس کے عیب اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ آج تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے عیب کو ٹٹولیں، نکالیں، لیکن اللہ نے اس کے عیب اس پر ظاہر کیوں کیے؟ اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے بھلائی چاہتا تھا، اس لیے تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرتا ہوں۔ کیوں ظاہر کرتا ہے؟ خدا فرماتا ہے اس لیے ظاہر کرتا ہوں جب کسی پر انگلی اٹھائے تجھے تیرے عیب نظر آئے تو خاموش ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیے ولی جو ہوتا ہے نا، ولی کبھی تنقید نہیں کرتا، ولی کبھی تنقید نہیں کرتا۔ وہ جب ایک نظر دیکھتا ہے انسان گناہگار آتا ہے، بدکار آتا ہے، سیاکار آتا ہے، شرمسار آتا ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوتا ہے، جب ولی کی بارگاہ میں آتا ہے ولی اللہ کی ایک صدا کے ساتھ اس کے دل کو ایسا پاک کرتا ہے، پھر وہ ساری زندگی قبر اور حشر تک بھی محمد محمد کرتا رہتا ہے۔ یہ ولی کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اولیاء کا اپنا طریق ہوتا ہے، وہ تنقید نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں دل کی حالت کو تبدیل کرتے ہیں۔ آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آج یہ بات اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو خبر ہوگی کہ یورپ سے لے کر پاکستان تک اور ساری دنیا میں آج پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ایک ذات دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، لیکن ساری دنیا میں لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں، ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، ساری دنیا میں ان کے لیے اچھے کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور عاشق کا وجہ کیا ہے؟ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب ایک مجلس میں بیٹھے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں ایک مولانا صاحب نے خطاب کیا کہ جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو ایک جہان ویران کر جاتا ہے۔ جب اتنا لفظ کہا تو آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا، بازو پکڑ کے فرمایا مولانا ذرا ٹھہر جائیے، اس تعریف کو تھوڑا بدل دیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو ایک جہان ویران کر کے نہیں بلکہ آباد کر کے جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے حضرت قبلہ پیر صاحب ظاہری طور پر فرما گئے، لیکن خدا کی قسم ایک جہان کو آباد کر کے چلے کرتے رہے، ساری زندگی محمد محمد کرتے رہے۔
آج ان کا صدقہ جہاں جہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے وہاں وہاں محمد کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں وہاں علی کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں وہاں صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، سب باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ انہیں نے ساری زندگی یہی درس دیا تھا، ان کا پیغام یہی تھا کہ عشق مصطفیٰ کی شمع جلا دو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب سے درجات بلند فرمائے، اور آپ نے جو چراغ روشن کیا پوری دنیا میں ابد الآباد کا اس کو قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ گلشن حضور شہنشاہ ولایت کا ایک دمکتا ستارہ، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سوار حسین شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ در شہنشاہ ولایت سے کثیر تعداد میں دوست و احباب تشریف فرما ہیں۔ میں اپنا لکھا ہوا ایک اور کلام ان کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، حضور شہنشاہ ولایت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، ولی و غیر ولی سب پہ عنایت دیکھی۔ میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، ولی و غیر ولی سب پہ عنایت دیکھی۔ اور شہنشاہ ولایت شہنشاہ ولایت ہے فرمان شاہ جماعت کا، شہنشاہ ولایت ہے فرمان شاہ جماعت کا۔ شان تیری شاہ ولایت، انوکھی شان تیری شاہ ولایت۔ کڑی ہو پھر ابر کرم جم کے برسے، کڑی ہو تو پھر ابر کرم جم کے برسے، تیری دعا دیکھی۔ میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، اور تجھ کو دیکھ کے کوئی آنکھ چرائے کیوں کر، تجھ کو دیکھ کے کوئی آنکھ چرائے کیوں کر، تیرے حسن میں ہم نے وہ ملاحت دیکھی۔ میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، ولی و غیر ولی سب پہ عنایت دیکھی۔ اور ایک دفعہ شادی وال حاضر تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان رفت بیان کر رہے تھے، تو شیعہ نے حملہ کر دیا، اور اس حملہ میں آپ کے ٹوکا لگا۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ حب صدیق میں سر انور پہ وہ لگنا ٹوکا، حب صدیق میں سر انور پہ وہ لگنا ٹوکا، چراغ حق نے ایسی بھی جہالت دیکھی۔ میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، اور جب آپ کا آخری وقت آیا سر سجدے میں، پرواز کر رہی ہے، اس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ موت آئی نہیں قربان ہو گئی ہوگی، موت آئی نہیں، موت آئی نہیں قربان ہو گئی۔ لگتا ہے وہ فن شاعری سے ذوق نہیں رکھتے، جو شاعری سے ذوق رکھتا ہے وہ داد، جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ معذور ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ضرور مجھے داد دے۔ موت آئی نہیں قربان ہو گئی ہوگی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ موت آئی نہیں قربان ہو گئی ہوگی، کی طوالت کم ہے یہ، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں بہت اعلیٰ بات ہے۔ کم قربان ہو گئی ہوگی، موت آئی نہیں قربان ہو گئی ہوگی، اس نے جب تیرے سجدے کی طوالت دیکھی۔ میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، ولی و غیر ولی سب پہ عنایت دیکھی۔ اور در مرشد کا کتنا ادب ہے کہ 55 سال آنا جانا رہا در مرشد پہ۔ حضور شہنشاہ ولایت کا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے آستانہ 55 سال آنا جانا رہا۔ ان 55 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ان کی جو کے اندر قضائے حاجت کی ہو۔ 55 سال آنا جانا رہا، علی پور کی جو کے اندر آپ نے کبھی قضائے حاجت نہیں کی، اس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ کون کر سکتا ہے اس ناز سے در مرشد کا ادب؟ کون کر سکتا ہے اس ناز سے در مرشد کا ادب کہ 55 سال خاک نے قضائے حاجت دیکھی۔ میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، ولی و غیر ولی سب پہ عنایت دیکھی۔ جب فتنہ ارتداد کی تحریکیں چلی، شدی گڑھ اور سنگت تحریک چلی فتنہ ارتداد کی،
تو اپنے شہر کے ساتھ مل کر محاذ سے اگلی صف میں چلنے والے سپاہی کا نام حضور حسین صاحب ولایت، اس کو ذکر کر شدی گڑھ ہو یا ہو سنگٹ تحریک کی بات، شدی گڑھ ہو یا ہو سنگٹ تحریک کی بات، ہر لحاظ پہ مرشد کی حمایت دیکھی، میان اولیاء جب ان کی ولایت دیکھی، ولی و غیر ولی سب پہ عنایت دیکھی، اور قابل سہن ہیں، قابل سہن ہیں سب ہی اب ولایت یارو، جو سمجھ رہا ہے اس ذرا داد دے سب ہی ابنائے ولایت یارو، پر حاجی شاہ پہ ان کی خاص عنایت دیکھی، پر حاجی شاہ صاحب پہ خاص ان کی عنایت دیکھی، ولی و غیر ولی سب پہ ہی عنایت دیکھی۔ میں اسی گلشن کے اگلے پھول کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید انوار الحق شاہ صاحب، آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید انوار الحق شاہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، فی بحر غم ساحل لنا اشقلنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے نہایت ہی واجب محترم سامعین اکرام، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید رفاقت حسین شاہ صاحب، محترم سید زوار حسین شاہ صاحب بخاری، دیگر علماء کرام، سامعین حضرات، میرے پاس ٹائم 5 منٹ کا ہے کہ میں 5 منٹ میں کچھ بیان کر سکوں۔ آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان پر ہم حاضر ہیں۔ میرے ذہن میں مجھ سے قبل عزیزم سید زوار حسین شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اور شعر کے انداز میں مولانا بیان فرما رہے تھے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا بیان کروں۔ علماء بھی تشریف فرما ہے، پیران نظام بھی تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم، شعر میں آپ سن رہے تھے کہ پیر سید ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین علی پور شہیدہ میں رفع حاجت نہیں۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ وہ کیسے کرتے، کہ ان کے شیخ طریقت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ جب مدینہ شریف جایا کرتے تھے تو وہاں پر رفع حاجت نہیں تھی۔ سوال کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے، تنقید والے اس وقت بھی موجود تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ پانی بھی پیتے ہیں، پھر رفع حاجت یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں خبر نہیں۔ اور جب میں اپنے نانا کے شہر آ جاتا ہوں، پھر جماعت علی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ تو اپنے نانے کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ جب وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے پھر رفع حاجت کی ضرورت نہیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں، علماء بیٹھے ہیں، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، کوئی تنقید آگے بھی تو کر سکتا ہے۔ جناب جذباتی بات آپ نے کر دی نہیں، قرآن کو اٹھا کر دیکھو،
تو قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب گندم ختم ہو جاتی ہے، قید سالی کا دور شروع ہو جاتا ہے، حکم ہوتا ہے یوسف جو کوئی گندم لینے کے لیے آئے اسے اپنے چہرے کی زیارت کرو. پھر کیا ہوگا؟ کہا اسے بھوک نہیں رہے گی. جو یوسف کو دیکھے بھوک ختم ہو جاتی ہے، جو یوسف کے نبی کو دیکھ لے. تو جن کے پیر مدینہ کی سرزمین پر رفع حاجت نہیں کرتے، ان کے ماننے والے علی پور کی سرزمین پر کس طرح کرتے؟ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ رندوں کے لیے میں کھانے کی، اور رندوں کے لیے میں کھانے کی، ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں کھانے. ہم نقش بندی ہے، ذوق نقش بندی والا نہیں، ذوق ہمارا میر خسرو والا ہے کہ رندوں کے لیے میں کھانے. بڑی مہربانی مل کے کہہ لیں رندوں کے لیے میں کھانے کی، ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں. بڑی مہربانی ذرا مل کے کہہ لو رندوں کے لیے میں، ہر رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب کو بٹھا کر پیش نظر، آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں. یار تو میرے تے شان ہوئے گا، مل کے کہہ لو رندوں کے لیے میں، ہر رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب کو بٹھا کر پہ، آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں. جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوں وہ رفع حاجت نہیں کرتا. اور اگلی بات جو حضرت کہہ رہے تھے کہ سر سجدے میں تھا اور جان نکل گئی، تو مجھے یہ دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ شہنشاہ ولایت رحمت اللہ علیہ جمعے کی سنتیں ادا کر رہے تھے سر سجدے میں، اور پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی رحمت اللہ علیہ، ان کے پوتے کا عالم دیکھو، ان کا سر دادے کا سر سجدے میں ہے تو جان نکل جاتی ہے. پوتا وہ ہے جو نماز فجر پڑھا کے گھر آتا ہے، ابھی وضو ختم نہیں ہوا، جان نکل جاتی ہے. رندوں کے لیے میں کھانے کی، ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں. تھوڑا سا اور پیچھے چلے گئے کہ اس گھرانے کی شان کیا ہے، سادات کی شان کیا ہے. تو پھر کربلا میں آقا حسین کے سجدے کو دیکھنا پڑے گا، جس کا سجدہ اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی حسین کا سر پھر بھی سجدے میں ہوگا. تو یہ اس خاندان کی شان ہے. ویسے میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے. یہ اس خاندان کی شان ہے کہ حسین کا سجدہ دیکھ لو کہ جو قیامت تک طویل ہے، قیامت تک حسین سجدے میں رہیں گے اور جب اٹھیں گے تو حالت سجدہ ہے. یہ اس خاندان کی رسم. آخری بات اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں کہ اس موقع پر جہاں ولایت علی کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں.
علی کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں، اور پھر اس دور میں نہ ہو، یہ تو بالکل ناممکن۔ وہ علی، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ وہ علی جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، حدیثیں عربی میں روایتیں، دلیلیں لمبی چوڑی نہیں۔ وہ میں ایک دن عزیزم زوار سے کہہ رہا تھا کہ ایک ہمارے مسلک کے ایک بزرگ تھے، وہ دلیلیں پیش کیا کرتے تھے، جب عد ہو جاتی تھی نا وہ کہتے تھے ماں فقیر دے خود دلیل ہے، خود یہ دلیلیں کی کچھ نے۔ وہ علی جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں، لوگوں سن لو، وہ چیز جو تمہیں ناپاک کرتی ہے نہ علی کو کرتی ہے، نہ علی کے نبی کو کرتی ہے۔ میں حضرت ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ علی کہ سیدہ کائنات کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، اس کا تصور کرنا میرے نزدیک کفر ہے۔ سیدہ کائنات وہ ہیں جن کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں، اس بات کا تصور کرنا یہ کفر ہے، مگر یہ دیکھ لو اس کا ثانی علی ہے، اس فاطمہ کا ثانی علی ہے۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، اور میرے پیر دا سوالی اللہ دا ہر۔ اچھا تو میں گل کر لوں، میرے بھی تھے بڑے عزیز تو بڑے علی دے مننے والے لالا موسیٰ کے اندر، جو اذان میں بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ، کلمے میں بھی علی ولی اللہ، علی کو ولی، میں علی کو ولی نہیں مانتا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ میں علی کو بولے، میں علی کو دعوت فکر دیتا ہوں ان کو بھی، علی ولی اللہ، میں علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا۔ غور کرو، میری بات پر کو فتویٰ دو، اعتراض کرو۔ وہ ایک ہند میں بیٹھ کر 25 سال عبادت کرتا ہے، خدا پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ مجھے علی کر دو، کہا تو علی نہیں ہو سکتا۔ پھر 25 سال میں نے عبادت، پھر خدا نے پوچھا اے میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ علی کر دو، تو علی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بار پوچھا، کہا تم میں علی کی بو آئی۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ علی علی کرنے والے ولی بن جاتے ہیں، علی ولی نہیں، ہم تو علی کو ولیوں کا امام مانتے ہیں، ہم علی کو ولی نہیں مانتے۔ یہ تو علی کے شان کی تو ہی ہے۔ بندہ ڈی پی او لگیا ہوئے گجرات ازیا کے وہ تھے ایس ایچ او لگے ہے تو رینک دی تو ہی نہیں۔ ہم علی کو ولیوں کا امام مانتے ہیں۔ قدمی حاضا لا رقبت کل ولی جلا، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کی گردن پر میرا پاؤں ہے اور میری گردن پر علی کا پاؤں۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ ناموں میں ایک نام، ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے، ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے، ناموں میں ایک نام، توجہ فرماؤ، ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے، ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے، بس وہ نام علی اور نام علی ہے، بس وہ نام علی
माशाअल्लाह पैंतन पाक दे नाम दी फेर माला माला माल ना होयो ते मैनू फड़ ले पैंतन पाक दे नाम दी फेर माला माला माल ना होयो ते मैनू फड़ ले हाथ हाकिया नजब दी चुम जाके ओ सुच्चा लाल ना होयो ते मैनू फड़ ले इत्थे बन जा अली दा गुलाम सायम ओ जन्नत नाल ना होयो ते मैनू फड़ इत्थे बन जा अली दा गुलाम सायम जन्नत नाल ना होयो ते मैनू फड़ ले मैं मशकूर हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अनवारुल हक शाह साहब का, जो कि अपने बड़े ही हसीन और पुरसोज अंदाज में अपने आपी ज़मीर का इजहार फरमा रहे थे। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ उस हस्ती को जो कि खलीफा मजाज हैं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती ग़ुलाम रसूल कादरी साहब। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद तुफ़ैल कादरी साहब, आप माइक पर तशरीफ़ ला के अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इससे कबल मैं अपना लिखा हुआ कलाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साहब कादरी, ये वो हस्ती हैं हुज़ूर शहंशाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, और बुजुर्गों मेरे 7 पुत्र नहीं मेरे 8 पुत्र। हुज़ूर शहंशाह विलायत फरमाया करते हैं मेरे 7 बेटे नहीं मेरे 8 बेटे हैं। मुरीदों ने अर्ज़ की हुज़ूर 7 बेटों को तो ज़माना जानता है, ये 8वां बेटा कौन है? कहा मेरा 8वां बेटा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती ग़ुलाम रसूल कादरी। हालांकि मदरसा अंजुमन खद्दाम सूफिया में उस वक़्त शेखुल हदीस अब्दुल गफूर हज़ारवी जैसे अशखास मौजूद हैं, काजी अब्दुल सबान खलावटी जैसी शख्सियत मौजूद है, हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जैसी शख्सियत मौजूद है, लेकिन इनसे प्यार देखिए, इनसे प्यार देखिए हुज़ूर शहंशाह विलायत का। कहा मेरा बेटा कौन? मुफ्ती ग़ुलाम रसूल कादरी। उनके मैं फर्जंद अर्जुमन को दावत खिताब दूंगा। इस कलाम को पेश करने के बाद मुफ्ती दहर कुश्ताए हुब्बे रसूल थे, मुफ्ती दहर कुश्ताए हुब्बे रसूल थे, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सच में ग़ुलामे रसूल, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सच में ग़ुलामे रसूल थे। सूरत में बेमिसाल तो सीरत में बाकमाल, सूरत में बेमिसाल तो सीरत में बाकमाल, बाबा फरिश्ता के फूल थे। ये बाबा फरिश्ता कौन है? आप में से अक्सर इस मसले में न पड़ जाए। आपके वालिद ग्रामी फतेह मोहम्मद, ये उनका असल नाम है, और उनका तखल्लुस था बाबा फरिश्ता। ये वो हस्ती हैं जो हुज़ूर शहंशाह विलायत के क्लास फेलो हैं। बाबा फरिश्ता हुज़ूर शहंशाह विलायत के क्लास फेलो और एक कमरा में रहने वाली, ये उनकी बात कर रहा हूँ। सूरत में बेमिसाल तो सीरत में बाकमाल, वो आंगने बाबा फरिश्ता के फूल थे, और उम्रे अजीज गुजरी खिदमत दीने रसूल में, उम्रे अजीज गुजरी खिदमत दीने रसूल में, वो हक गो बासफा अहलुल उसूल थे, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सच में ग़ुलामे रसूल। और गब्बा से बहरे इरफा वो ऐसे थे दोस्तों, गब्बा से बहरे इरफा वो ऐसे थे दोस्तों, जैसे मिरास इल्म का खुद अर्ज़ व तूल थे, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सच में ग़ुलाम रसूल थे। और सदरी उलूम बख्शे हज़रत जनाब तुफ़ैल को, आज भी उनका फैज़ उसी तरह जारी है, और उनका फैज़ान बांट रहे हैं पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद तुफ़ैल कादरी साहब। सदरी उलूम बख्शे हज़रत जनाब तुफ़ैल को, वो कासिम फ़िज़ाने आले रसूल थे, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सच में ग़ुलाम रसूल थे। और ज़माना गवाह है उनके कुरानी दुरूस का, ज़माना गवाह है उनके कुरानी दुरूस का, तफसीरी नुकात महज़ने हुब्बे रसूल थे, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सच में ग़ुलामे रसूल थे। और पाया फ़िज़ान साहिबे सिदरा शरीफ से, पाया फ़िज़ान साहिबे सिदरा शरीफ से, पीरान कादरी में वो अहलुश शुमूल थे, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सच में ग़ुलामे रसूल थे। और उनके शागिर्द बता रहे थे कि 5 मिनट में मसला हल कर देते थे। उसी बात को मैं आगे कर रहा हूँ। मसला पचीदगी हो और उनके नुकाते हल,
ان کے نکات حل، جو سمجھ رہے وہ تو داد دے رہے ہیں، علماء تو داد دے رہے ہیں، مسئلہ پیچیدگی ہو اور ان کے نکات حل، اہل جہاں گواہ ہے وہ اہل العقول تھے، مفتی غلام رسول سچ میں غلام رسول تھے، مسئلہ پیچیدگی اور ان کے نکات حل، اہل جہاں گواہ ہے وہ اہل العقول تھے، مفتی غلام رسول سچ میں غلام رسول تھے، انہی کے فیض یافتہ اور انہی کی مسند پہ بیٹھنے والی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید طفیل قادری صاحب آپ آیت پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف الرحمن سیالوی صاحب زندہ ظہور، بعض کا زبان پھسل جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم سید نہیں گجر برادری ہے، سادات کے گھر کا نوکری کرنے والے ہیں۔ کرم اللہ وجہ کریم کے گھر کی نوکری کی ہے، اللہ نے مقام یہ عطا کیا ہے کہ جس طرح جناب باقی باللہ کے ماچھی کو رام نے جیسا بنا دیا تھا، ان لوگوں نے ہمیں بھی اپنے جیسا بنا دیا، جن کا کمال ہے۔ محترم سامعین، کوئی لمبا چوڑا بات مقصود نہیں، اور میرے خطابات آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، سنتے رہیں گے۔ آج کی عظیم شان تقریب سعید جگر گوشہ شہنشاہ ولایت امین امانت مقدسہ حضور شہنشاہ ولایت حضرت پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی علیہ رحمہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ سبھی کو پتہ ہے کہ اس آستانے کے ساتھ بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے، اور ایک فیملی ممبر کی حیثیت حضور شہنشاہ ولایت سے لے کر آج تک حاصل رہی ہے۔ حضرت صاحب زیادہ پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ سے میری آج تیسری ملاقات ہے، کوئی لمبی ملاقاتیں نہیں ہیں، اور پیر سید احمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری صرف 2 ملاقاتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہاسپور میں تشریف لے کے آئے، وہاں پر آپ سے ملاقات ہوئی۔ دوسری بار پیر سید احمد شاہ صاحب گجراتی، آپ کی بیٹی کی شادی تھی، تو پیر سید احمد شاہ گجراتی نے مجھے ریسیپشن پہ کھڑا کیا اور حکم دیا کہ علماء کو آپ نے اندر لے کے جانا ہے۔ تو اس وقت حضور پیر سید احمد حسین شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ غالباً پیر علی حسین آپ ہی کے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیڑے شاہ جی دے پتر نے؟ انہوں نے کہا شاہ جی دے پتر نے، مفتی صاحب نے فوراً فرمایا چاچا جی دے بیٹے نے۔ پھر مجھے گلے بھی لگایا، کافی ساری باتیں کی، اور حضور والد کرام رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرا کافی عرصہ گزرا ہے، بچپن سے لے کے تا دم وصال، اور وہ ساری باتیں مجھے سنایا کرتے تھے۔ اگر ان کی طرف آ گیا تو پھر صبح ہو جائے گی۔ اس گھرانے کے ساتھ ایک گہرا تعلق، اور مجھے جب ابا حضور رحمہ کا وصال ہوا تو کافی سارے دوستوں نے مجھے انگلینڈ سے بھول گیا۔ ویسے تو والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے قرآن خوانی پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو یا ایسا شہر ہو کہ جس کے اندر آپ کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی نہ ہو، لیکن جو مجھے بتایا گیا تھا قاری عبد الرحمن صاحب نے کہ جو میں کل انگلینڈ کے اندر سب سے بڑا کیا تھا مفتی صاحب کا، وہ محترم سید احمد حسین شاہ صاحب، ان کی محبت تھی۔ الفاظ بہت ہیں لیکن وقت کی تنگی دامہ آڑے ہیں، اور میرا 2 یا 3 دن پہلے پیر رفاقت شاہ صاحب سے اس پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی۔ آپ نے بتایا کہ میں
آپ کو 1-2 دن میں بتا دوں گا. پرسوں مغرب کے قریب آپ کا فون آیا. کل ذاتی مصروفیات تھی. یہ شاید صرف 2 گھنٹے کی کال ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور یہ میرے بابا جی کے کافی مرید بھی ہیں, کافی چاہنے والے بھی ہیں, ان سے محبت رکھنے والے بھی ہیں. باہر آپ دیکھیں پنڈال بھرا ہے, کھڑے ہیں. اور آج مجھے ایک افسوس بھی ہے کہ ہم جس طرح سعادات کا استقبال کر سکے آپ کا اس طرح نہیں کر سکے. ہم آپ کے اوپر پھولوں کی پتیاں نہیں پھینک سکے, مالا نہیں پہنا سکے, نعرے نہیں لگا سکے, اس لیے کہ آج یہ تعزیتی پروگرام تھا. انشاءاللہ اللہ نے وفا کی اور زندگی نے وفا کی تو شاندار پروگرام جس طرح ہم سعادات کا استقبال کرتے ہیں, علماء کا کرتے ہیں, اسی طرح ہم آپ کا استقبال بھی کریں گے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, چھوٹی عمر تھی, غالباً 7 یا 8 سال. شہنشاہ خطابت, دنیا خطابت کے عظیم بادشاہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اور والد صاحب کا بچپن سے ہی دوستی بھی تھی, گہرا تعلق بھی تھا. لڑائی جھگڑے بھی آپ کے, اگر آپ سرگودا کمپنی باغ میں پرانے علماء سے پوچھیں تو لڑائی جھگڑے بھی آپ کے بتائیں گے. بلکہ برادر اکبر حضرت صاحبزادہ پروفیسر محمود الحسن صاحب, آپ کی پیدائش بھی سرگودا کمپنی باغ کسی مدرسے کی ہے, سرگودا میں بھائی جان تشریف فرما ہے. اور یہ علامہ صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اس وقت بچپن میں. گرمیوں کے دن تھے, پیر حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف لے کے آئے. اس زمانے میں عام گھروں میں 2 شربت چلتے تھے, ایک نورس اور ایک روح افزا. اور جو خاص مہمان ہوتے تھے انہوں پنجابی چ ام والی بوتل کہندے, سکاش مینگو, وہ وائٹ رنگ کا. دادی جان فرمان لے بھو جانو کہ حامد علی شاہ آئے تھے, اس کے بعد ام والی بوتل بنا. آپ فرمان لے بیبے میں ام والی بوتل نہیں پینی, میں دودھ پینا. کرم تھا, رحمہ نمازیں بھی پڑھانی, درس و تدریس بھی کرنا, اور سائیڈ بزنس جو آپ کا وہ دودھ کا کاروبار تھا. اللہ کا کرم تھا, گھر میں وسیع دودھ ہوتا تھا. آج بھی ہے صرف اینا کہ سانو لبدا نہیں, سارا کٹا چک جاتا ہے. تو سامع رمی کی طرح فرمانے لگے کہ احمد علی شاہ دودھ بائی داندی پہلا تو نات سنا. تو وہ آج بھی بات مجھے یاد ہے کہ وہ سین میں بیٹھے تھے اور آپ نے وہ ترنم کے ساتھ پڑھا تھا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا, آ گیا وہ کملی والا تھا تھا سویرا ہو گیا. اور پھر دادی جان نے پیر حامد علی شاہ صاحب کو 20 روپے بطور نذرانہ بھی پیش کیا. جاتی دفعہ پیر حامد علی شاہ 100 روپیہ دے گئے. میں اور چھوٹی سسٹر اب بہانے بنا لگے کہ وہ 100 روپیہ ہمارے پاس آئے. اگر باتیں یادوں کی شروع, میں آنے والے تمام دوست احباب کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں اپنا ٹائم نکال کے لائے ہیں. اگر نام لینا شروع کر دوں, شہر کی مذہبی, سیاسی, سماجی تمام شخصیات موجود ہیں, پریس کے نمائندے موجود ہیں, سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بلا تاخیر جگر گوشہ شہنشاہ ولایت, پیر طریقت, رہبر شریعت, امین امانت مقدسہ حضور شہنشاہ صاحبزادہ پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب ترمذی, آپ سے بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لے کے آئیں. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے دیار کفر میں اٹلی کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں, لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور محبت صحابہ کیا ہے. اس شعر کے ساتھ یا خدا جب تک بدن میں جا رہے, یا خدا جب تک بدن میں جا رہے, دہن میں زبان رہے, لب پہ ثنائے حاجہ کونوں مکار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آستان علی حضور شہنشاہ ولایت, آستان
عالیہ حضور شہنشاہ ولایت حضرت پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب ترمذی، محترم حضرت صاحبزادہ مقصود احمد قادری مکی مدنی، آپ اندر تشریف لے آئی. آپ بھی آپ 2 دفعہ پیغام بھیجا ہے جناب. آپ اندر تشریف ہیں. آپ شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں، اور جناب اسی سعودیہ پھر مدینے جتے آپ نے عمرے دے بھی آپ نے کمرہ سونا چاہیے. ہاں جی جناب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رجوع جم کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. حضرات عظیم وقار، مجھ سے پہلے آپ سبھی احباب نے جملہ علماء کرام سادات کرام کے خطابات سنے. میں ان کی طرح کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے والا نہیں ہوں، بس اپنی حاضری پیش کروں گا. اس سے پہلے مجھ سے پہلے صاحبزادہ پیر محمد طفیل قادری دامت برکاتہم القدسیہ نور نظر شیخ الحدیث و تفسیر مفتی غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے برادر اکبر بڑے بھائی ہیں نا جناب پروفیسر محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور آج کی اس بزم کو سجانے والے جملہ احباب، تمام سیاسی سماجی دفاعی تنظیمات اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے سبھی احباب کو کرتا ہوں کہ یہ آج کی بزم جیسے آپ فرما رہے تھے کہ صرف 2 گھنٹے کی کال پہ رونق پذیر ہے. اللہ کریم آپ کو، آپ کے جملہ احباب کو، آپ کے گھر بار میں، اہل و عیال میں، عمر و کمال میں، حسن و جمال میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجانے میں اور اس میں بھرپور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، بس 2-3 اشعار موت کے حوالے سے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. ہم سبھی لائن میں کھڑے ہیں، اپنی باری پہ کوئی دائیں طرف گر رہا ہے، کوئی بائیں طرف گر رہا ہے. ہم جانتے ہیں یہ جان اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اسی کی طرف جانا ہے. بس دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنا اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمائے، اور
اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ارے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے میں نے بھی مر جانا ہے، سبھی نے مر جانا ہے، جان تو قیامت یہ ہے، جان تو نہیں، میں تھوڑا سا سسپینس پیدا کر رہا تھا کہ آپ نے پیچھے سے لقمہ دے دیا، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، ارے مرنے والے نے تو مرنا ہے نا، لیکن گنہگار کا مرنا اور ہے، اللہ والے کا مرنا اور ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، ارے گنہگار کے مرنا اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، یہاں پہ مرنے کو ٹھہرا ہے آقا نظارہ تیرا۔ یہ جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ مرنے کو ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، موت کو سمجھے ہے غافل، کہہ دو نا، اس کے بعد ایک اور حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ قبلہ نے فرمایا تھا کہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے 11 بجے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہ سرکار کے ساتھ آپ کی محبت ہے کہ سبھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یا شام زندگی، صبح و دوام زندگی، ارے جو اللہ والے ہیں ان کی آج کی زندگی کی یہ شام ہو رہی اور اس زندگی کی صبح ہو رہی ہے، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یا شام زندگی، صبح و دوام زندگی۔ اور دوسری طرف آخری حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھکے تھکے بیٹھے ہو، نہیں نا تھکے؟ نہیں، پتہ چل رہا تھکے ہو، ہلکا ہلکا بول رہے ہو نا، آہستہ آہستہ۔ 2-3 اشعار اس کے بعد نعت رسول مقبول کے، اور 2 اشعار 3 مولا مشکل کشا کے پیش کر آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہر زبان سرکار کی بارگاہ میں ثنا مدح سرائی کی سعادت حاصل کرے گی۔ حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت العالم موت العالم، کہہ دو نا، موت العالم، ارے ایک عالم کی موت، موت العالم، پوری دنیا کی موت ہے۔ پہلے برادرم کہہ رہے تھے میرے عزیزوں، میرے بیٹے، ارے عالم کی موت، ایک عالم کی موت، پورے عالم کی موت۔ قرب قیامت میں یہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے قریب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ ارے کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ کیا کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ کیا جرائد اٹھا لیے جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں، بلکہ علماء اہل سنت اہل حقہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ علماء کا ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہے، پورے عالم کی موت ہے۔ اللہ کریم یہ جو عالم ہے نا، علماء اہل سنت علماء حقہ، یہ اثاثہ ہے، یہ ہم گناہ گاروں کے لیے، یہ عالم کے لیے اثاثہ ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے
ایک برادر اکبر حضرت پروفیسر پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی دامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ مالک ارض و سما ہم گناہ گاروں پر بھی اپنا فضل و کرم نازل اللہ والوں کے وسیلے سے مانگو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 سے مل کر پڑھیں گے تاکہ آپ سب کی بھی حاضری ہو جائے۔ ذرا درود پاک صلی اللہ علیہ یہ جو شعر میں نے پڑھا نا، یہ استغاثہ ہے سرکار کی بارگاہ میں، دعا کرنی ہے۔ اب جس نے کرنی ہے اس نے اپنے لیے کرنی ہے، یہ میں واضح کر دوں، میں پڑھ رہا ہوں اپنے لیے، اور اب آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے۔ اب دیکھ لو سرکار کے ساتھ محبت والے ہاتھ نظر آ رہا ہے، اسی لیے بیٹھے ہو نا، تو پھر آؤ منگو دعائے شادا انجتا نصیب ہووے، منگو دعا انجتا نصیب ہووے، دعائے شادا منظر پیش کر رہا ہے شاعر۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ جس ویلے وچ قبر تے، کہہ دو نا، پتہ ہے نا قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، لیکن کہتے ہیں بس ایک ہی کافی ہے۔ اس پیاری صورت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ایک ہی سوال ہوگا۔ اب اسی سوال کی باری آ گئی ہے۔ جد موت میں نو سونا، ہاں جد موت میں نو سونا، جس ویلے وچ قبر تے سونا جس ویلے وچ قبر تے، جب سرکار کی ذات والا صفات نکیر پوچھے کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جس ویلے وچ قبر تے سونا قدم ٹکاوے، قدماں چھٹے پواں میں، منظر عجیب ہو
سونا مزہ نہیں آیا جد اساں بھی مرنا خدا دی قسمیں کیونکہ نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے جد سانو آوے سونا اور بھی کئیوں نو شک میرا خیال سمجھ نہیں آ رہی جد موت سانو آوے سونا جد موت سانو آوے سونا اے کاش کے بلاوا سونے دے در تو آوے کہہ دو نا اے کاش کے بلاوا سونے دے در تو آوے کاش کے بلاوا سونے دے در تو آوے دکھ درد میرے ہوویں تے سونا طبیب ہووے جد موت سانو آوے سونا منکر نکیر نو میں سارے جواب دے ساں پیچھے میں نے کہا تھا نا کہ منکر نکیر پوچھے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور جو ساری زندگی سرکار کے گیت گاتا رہے ان کے نغمے الاپتا رہے ان کی بزم سجاتا رہے ان کی محفلوں میں آتا جاتا رہے اب آ گیا وہ مقام بڑا خوبصورت دریا میں کوزے میں دریا کو بند کر رہا ہے شاعر پوچھ رہا ہے بتا رہا ہے دکھا رہا ہے ارے یہ منظر اپنے ذہنوں میں نقش کر لو کل کو ہماری بھی وہی راہ گزر ہے ادھر ہی ہمارا بسیرا ہوگا دعا ہے کہ اللہ کریم اس کٹھن وقت میں سرکار کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے اور جو یہاں پر اللہ کے محبوب کے نغمے ترانے اس کے الاپتے ہیں گاتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں میرا ایمان میرا وجدان یہ کہتا ہے قبر میں یہ زبان لڑکھڑائے گی نہیں ان کی محبت ان کا عشق ان کی شفاعت ہم گناہگاروں کو ضرور نصیب ہوگی جد موت میں نو آوے سونا جد موت میں نو آوے سونا نکیر نو میں جناب پیر محمد طفیل قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بڑی خوبصورت بزم سجائی آپ نے آپ کے جملہ احباب نے رفقا نے آپ سے محبت کرنے والوں نے اللہ کریم آپ سب کی محبتوں کو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے اور یہی محبت کل کو قبر میں کام آئے گی منکر نکیر نو رب صاحب
کو بڑی تکلیف ہے، یہ تو پتہ چلے گا جب یہ آنکھ بند ہوگی، پھر تو ان کے بارے میں اور ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ ارے جو جنت کے مالک ہوں، اگر امام علی مقام علیہ السلام کرب و بلا کی سرزمین پر سر، اپنا تن من دھن، اپنے بچے بھانجے بھتیجے، اپنا خاندان، اپنا ذبح نہ کرواتے تو پھر کیا آج اسلام کا نام ہوتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت بھی اذانیں ادھر سے بھی اذانوں کی آواز آتی تھی، وہاں پر بھی بڑے بادشاہ کھڑے تھے۔ ارے عقل کے اندھے بدبخت، تیری سوچ کہاں چلی گئی؟ تیرا ایمان ڈگمگا رہا ہے، تجھے اپنے اور بیگانے کی تمیز نظر نہیں آ رہی۔ ارے کہاں حوض کوثر کے مالک، کہاں ایک یزید پلید؟ ارے ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والے اس دن بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں اور قیامت تک کافر رہیں گے۔ اور جنہوں نے آل نبی کا پلہ پکڑا تھا نا، حور کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ تو لڑنے کے لیے آیا تھا تو جنت کے مقام لے لیا۔ کیوں؟ آل نبی کا پلہ پھڑ لے تو پھر پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ابھی تو میں 2-3 اشعار مولا جی کے سنانے ہیں آپ کو۔ یہ آج کا جو بیان ہے، خطاب ہے نا، یہ اور رنگ کا ہے، یہ میرا اپنا سٹائل ہے۔ اگر نا پسند آئے تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن یہ میرا اپنا سٹائل ہے۔ میں اسی سٹائل میں آج آپ کے لیے اسپیشل سٹائل لے کے آیا ہوں۔ کیوں کہ آپ نے علماء کی، اسکالرز حضرات کی تقاریر سن لی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو منظر پیش کر رہا ہوں نا، ہم بھی اسی منزل کے مسافر ہیں۔ آج نہیں تو کل ہماری بھی باری آنی ہے، تو پھر کیوں نہ کہے آج وقت ہے۔ آنکھ بند ہو گئی پھر تو سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، آؤ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اس کو اور اس کے محبوب کو راضی کر لو۔ آل نبی دا پلہ پھڑ لے چچا، آل نبی دا پلہ پھڑ لے چچا، وقت نزاج تینوں کلمہ نصیب ہوئے، جد موت سانو آوے سونا، جد موت مینو آوے سونا، قریب ہوئے۔ آل نبی سے بات اب چلے گی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بس ایک
सहारा है। अली मौला बस एक सहारा है। अली मौला और नबी को सब से प्यारा है। अली मौला पुकारूं मैं अली मौला तुझे, क्यों दर्द उठता है। कह दो ना पुकारूं मैं अली मौला तुझे, क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद पुकारा है। अली मौला मैं साबित कर सकता हूँ मकाम गदीर हूँ के मकाम पर कमोबेश 1,00,000 के करीब सहाबा किराम की मौजूदगी में जब सरकार ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, ऐसे ये भी बात साबित हो गई जब मौला अली की शान आए बाजू को खड़ा करना सरकार की सुन्नत है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ पुकारूं मैं अली मौला तुझे, क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद पुकारा है। अली मौला नबी ने खुद पुकारा है। अली बाजू खड़ा करके नबी ने खुद पुकारा है। अली मौला पुकारूं मैं आपकी नजर पुकारूं मैं अली मौला तुझे, क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद पुकारा है। अली मौला और फिर अपने और बिगाने की बात आ गई। किसी का अकीदा देखना हो तो फिर उसके बारे में भी शायर क्या लिख रहा है। सरकार ने भी फरमा दिया, सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपने और बेगाने की तमीज करनी हो तो क्या करें। आपने फरमाया जिक्र अली शुरू कर दिया करो, और जिसका मुंह बिगड़ जाए वो लांती पलीद है, और जिसका चेहरा खिल जाए वो अहले बैत का दीवाना है। पुकारूं मैं अली मौला तुझे, क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद
یہ جو میں نے حدیث پاک کا ترجمہ پیش کیا نا پہلے کہ مولا علی کا ذکر کرو، جو چیڑا بگڑ جائے وہ لانتی ہے، جو خوش ہو جائے وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ منافق وہی معیار جو سرکار نے دیا ہے، ہم حدیث پاک سے باہر نہیں جائیں گے، نہ قرآن سے باہر نہ حدیث سے باہر۔ منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، لگاؤ مل کے سب نعرہ منافق درخواست کروں گا، آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہو، آپ کی بھی آواز آنی چاہیے۔ منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی لگاؤ مل کے سب نعرہ لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا۔ اور آخری بات مقطع بھی ہے، اور قبلہ علامہ صاحب نے جو پہلے بیان کیا نا، ہم وہ سنی ہیں جو خلفائے راشدین کے ماننے والے۔ اگر کسی کے دل میں کسی بھی صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ذوالنورین، اگر ان کے بارے میں کوئی شک بھی پڑ جائے تو میرا ایمان کہتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ اور پھر بات وہیں پہ آتی ہے، ہم کمپیریزن کرنے نہیں بیٹھے اور ارے میرے تیرے پاس کیا ایسا پیمانہ ہے جو بتلائے کہ یہ اعلیٰ ہے اور وہ افضل ہے اور بالا ہے؟ ارے ہے، ارے تیری اوقات کیا ہے؟ ارے جن کے صبح و شام دیدار مصطفیٰ میں گزرے، ارے تو ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے؟ ارے لعنت ہے تیرے جنم لینے پر، تف ہے۔ ارے ان کی شان وراء الورا ہے، جن کے بارے میں فرمان ہے کسی ایک صحابہ کو پکڑ لو فلاح پا جاؤ۔ ارے ہمیں چاہیے کہ ان کی محبت میں ان کی اپنی زندگی بسر کریں۔ کیوں؟ اب نبی کے گھر کی بات ہے نا، نبی کے گھر کی بات چل رہی ہے، اور یہ جو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا نا
یہ آپ نے سلیس میں نعت پیش کی، میں ترنم میں پیش کروں، کیونکہ یہ بھی بڑی بات ہے نا، جتنے علماء کرام ہیں اللہ کریم ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے، وہ جب تقریر کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ نعت پڑھتے ہیں، کیوں؟ فرق اتنا ہے، وہ ہم ترنم میں پڑھتے ہیں، یہ سلیس میں پڑھتے ہیں، ہے یہ بھی حضور کی نعت۔ نبی کے در سے اونچا اور کوئی گھر نہیں، الطاف، یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے نا، سرکار کے گھر سے افضل کوئی گھر نہیں۔ نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں، الطاف، اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا، ہاں اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا، مولا، بس ایک سہارا ہے، پڑھ دو نا، بس ایک سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ حضرات جی وقار، اللہ کریم جو کچھ میں نے پڑھا آپ نے بھی پڑھا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بار بار سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور میں بزم سجانے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید رفاقت حسین شیخ صاحب ترمذی، آیت اور خطاب کے لیے تھے، سادات ساروں کو سنا، لیکن ابا جی فرماتے تھے کہ جیڑا سر شانے دے گلے وچ کو نظر نہیں آیا، بڑا قریب سے سارے شانے نے سنے ہیں، لیکن آخر تے جن پنجابی کہتے ہیں نب چس دے کھڑی اشارہ، اللہ جزا دے۔ اور مجھے ایک میسیج بھی آیا ہے کہ میں کبھی بھی والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی باتوں کو نہیں بولا، جب میں نے مائک شاہ صاحب کے حوالے کیا تو بعد میں میسیج آیا کہ آپ نے اپنی جو ہر جگہ پہ گفتگو ہوتی ہے کہ بلا مفتی صاحب کا پیغام وہ نہیں دیا، ایک دو جملوں میں پیغام دے کے سید انوار الحسن شاہ صاحب صرف ختم میں شریف پڑھیں گے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان، آپ کے پاس جتنے بھی عقیدت مند نیاز مند آتے تھے، اور شاید سارے لوگ اپنے مریدان کو بلی کہندہ ہے، کو مرید کہندہ ہے، کو سنگی کہندہ ہے۔ سینو شاہ جی نے سبق اے دسیا کہ جیڑا بھی آگے انہوں مہمان کہندہ ہے، انہوں مرید نہیں کہندہ ہے۔ اور آج بھی جو بے اولاد لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ نسخہ جو حضور شہنشاہ ولایت رحمت اللہ علیہ نے بابا جی کو دیا تھا، فرمایا تھا کہ مفتی صاحب جو بے اولاد لوگ آئیں ان کو یہ اجمین اور کالی مرچ دم کر کے دینا، وہ ہماری کالی مرچ اور اجمین پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بات کرنے لگا، آپ فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انہا کا غریب او آگر السبیل، اے بندے تو دنیا تو اینجرہ جی میں مسافر آدمی، اور مسافر بھی یو جس سے کوئی ہلکا پھلکا سامان ہے، تو یاد رکھ دل گھبر آنے میں چاہیے، میری اور تمہاری باری آج نہیں تو کل آ جائے گی، سال نو آ جائے گی، 100 سال نو آ جائے گی۔
بالآخر اس سے کول جانے، اس سے کول جانے اس کی تیاری کرو۔ اب فرمایا کرتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے با ایمان جاؤں، اپنا ایمان اپنے ساتھ لے کے جاؤں، وہ نماز جمعہ کو سورہ کاف کی تلاوت کرے۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، پریشان حال ہوں، وہ رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں فقر فاقہ نہیں رہتا۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قبر میری پرسکون گزرے، وہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کیا ہے۔ آپ خود بھی اس کی عامل تھے، اور ہر نماز کے بعد وہی وظیفہ اللہ الصمد، جس کا ورد ہمارے تمام مہمان کرتے ہیں، تمام عقیدت مند کرتے ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 100 بار اللہ الصمد وہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے فیضیاب ہو کے گئے ہیں۔ شاہ جی بابا جی کے وصال کے بعد لوگوں نے کہا تھا کہ اب دیکھیں گے پیر طفیل کا کیا حال ہوتا ہے، اس کی جتنی ٹور ہے، یہ لش پش ہے، یہ ساری مفتی صاحب کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگوں کا جمگٹھا علماء کا آنا اور شہر کا یہ خن ہاں بنا ہوا ہے، یہ سارے مفتی صاحب کی وجہ سے ہے۔ لیکن بابا جی کے بعد وہی میرا سٹائل رہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، میں برملا کہتا ہوں کہ میرے پیچھے ہاتھ حضور غوث اعظم کی اولاد پیر محمد انور شاہ گیلانی کا ہے، تاجدار سدرہ شریف کا ہے اور ان سعادات کا ہے۔ ان کے وہ میرے پیچھے ہاتھ ہیں جو مجھے کسی میدان میں ہرنے نہیں دیتے۔ تمام احباب کا دل کی تھا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید انوار حسن خان صاحب تشریف لاتے ہیں، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاق آپ پڑھ کے قبلہ پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ اپنا تسین افصال انشاءاللہ دے آپ سے درخواست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ آج کی آپ لوگوں کے لیے جتنا بھی کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ میرے بابا جی بہت ہی پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے، اور وہ میری اس کے لیے حضور خصوصی دعا فرمایا، اور آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ میرے اس بہن کی طرف سے ہے۔ وہ میرے بابا جی کی مرید بھی ہے، بڑی لاڈلی بیٹی ہے۔ جب انہیں کل پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنے مہمان آئیں گے سب کا کھانا میری طرف سے ہوگا، ان کے لیے خوشی دعا فرمایا۔ مرة وبارك وسلم، آمين.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مالک ارض و سما، جو کلام پاک میں نے پڑھا، جملہ احباب نے پڑھا، تیرے اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کی. جملہ احباب نے نثر کی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا. جو کچھ ہم سب نے پڑھا مالک ارض و سما بمائے حاضر پام کے تیری بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کلمات طیبات کا ثواب خصوصاً علی خصوص حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم سدرۃ المنتہا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استقبال پیش کرتے ہیں. قبول رہے عزت و شرف. اے مالک ارض و سما، ان کلمات طیبات کا ثواب آپ کے ابا و اجداد والدین طیبین طاہرین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حضرت آدم سے لے کر جمیع انبیاء انکل پاک اہل بیت طہار ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ اجمعین خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات شہداء بدر و حنین شہداء کرب و بلا بالخصوص حضرت امام حسن و حسین آپ کے اہل خاندان جان نثار رفقا جنہوں نے اسلام کی خاطر میدان کرب و بلا میں اپنا تن من دھن سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا. اے مالک ارض و سما، ان 72 نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں ان کلمات طیبات کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حضرت آدم سے لے کر آج تک صبح قیامت تک تمام سلاسل کے جمیع اولیاء صوفیات انبیاء نجباء شہداء رتباء اولیاء امت کاملان ملت جمیع المومنین جمیع المومنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ان کلمات طیبات کا ثواب جملہ احباب حاضرین محفل جنہوں نے تیری بارگاہ میں مولا ہاتھ اٹھائے ہیں، خالی دامان لے کر آئے ہیں. اے مالک ارض و سما، مفتی غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین شاگرد جملہ احباب ان کے عقیدت مند متوسلین مولا جو روزانہ اس درگاہ پر اس آستانے پر آتے ہیں، مرادیں لے کر آتے ہیں. اے مالک ارض و سما، اپنے محبوب کے تمسل کے ساتھ ہم سب کے حالی درمان کو بھرپور کر دے. ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے گھر بار میں اہل و عیال میں علم و کمال میں حسن و جمال میں جان و مال میں رزق و مال میں مولا برکت عطا فرما. اے مالک ارض و سما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، سجدوں کی لذت سے آشنائی عطا فرما، خلاص کی دولت سے مالا مال فرما، خوشی اور خضوع کی دولت سے مالا مال فرما. اے مالک ارض و سما، جو یہ کلام پاک یہ کلمات طیبات پڑھے گئے خصوصاً علی خصوص ان کلمات طیبات کا ثواب شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولانا کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. ان کی قبر پر اپنے انوار و جلدیات کی بارشیں نازل فرما، درجات بلندی عطا فرما، قبر کی حشر کی برزخ کی منزلیں آسان فرما کر علیین میں ان کا مقام بنا. مالک ارض و سما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کے سائے پر جگہ نصیب فرما. ہم گناہ گاروں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما. جس ہماری بہن نے آج کی اس بزم کا لنگر شریف پکایا
جس محبت اور عقیدت کے ساتھ مالک ارض و سما ہماری اس بہن کے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اس کے گھر بار میں مولا برکتی عطا فرما، اس کی جان و مال میں مولا برکتی عطا فرما، نیک صالحہ نرینہ اولاد عمر خضر والی عطا فرما، اور اگر اولاد کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو دین مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس بہن کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے مولا سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا یکساں نزول فرما، مالک ارض و سما حرمین شریفین کی زیارت سے بار بار مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، مالک ارض و سما ہماری جبینوں کو اپنی بارگاہ میں بار بار جھکنے والا بنا، مالک ارض و سما اپنا اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرما، اس دنیا میں جیے تو شان سے مرے تو ایمان سے، مولا جو اس آستانے کے ساتھ منسلک ہیں وابستہ ہے، مالک ارض و سما ان سب پر سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا یکساں نزول فرما، اور مفتی علیہ رحمہ کے اس آستانے کو تا قیامت آباد و شاد فرما، برادرم محمد طفیل قادری صاحب کو ان کے اپنے بابا کے مشن کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک ارض و سما کو لیدوں کے ذات صدور ہے، جو کچھ اس سے مانگا اور نہ مانگ سکے جو ہمارے لیے بہتر ہے مولا وہ بھی عطا فرما، جس نے جب تلک میرے جان رہے، یا الہی جس نے جب تلک میرے جان رہے، تجھ پہ شیدا تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے نہ رہے، یہ دعا ہے امین، کچھ رہے نہ رہے، یہ دعا ہے امین، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، کچھ رہے نہ رہے، یہ دعا ہے امین، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، اے مالک ارض و سما آج کی اس بزم میں جو کچھ پڑھایا گیا، جو کچھ پکایا گیا، حاضرین کی خدمت تواضع کی گئی، سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، مولا اس تمام کلمات طیبات کا ثواب خصوصاً علی خصوص حضرت پروفیسر صاحبزادہ پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما، آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کی قبر پر اپنے انواروں تجلیات کی بارشیں نازل فرما، درجات بلندی عطا فرما، تا حد نظر آپ کی قبر کو وسعتیں عطا فرما، اے مالک ارض و سما آپ کے پسماندگان کو لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔